حسن ناظرین کرام، جب بھی ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یا شروع کرتے ہیں تو عموماً اس بات کا روتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑی مشکل حالات میں پھنس چکا ہے۔ آج کل میں 2 دنوں میں ڈالر کی قیمت جس طرح جمپ کی اور آج قیمتوں کی مہنگائی کا جو نوحہ سارا دن ٹی وی چینل پڑھتے رہے اور پھر شام کو اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح وضاحت کی، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ معاشی طور پر ہم بہت مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ایز اے نیشن کوشش کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ تھا، پچھلے ہفتے وہ چلتا رہا، بڑا اس کا ہنگامہ تھا، بڑا زور و شور تھا، بڑے اعتراضات تھے، بینچ یوں نہیں بنا، بینچ وہ نہیں بنا، فل بینچ ہونا چاہیے، آدھا بینچ ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے۔ میرے جیسے لوگ کہتے تھے کہ قانون میں تو جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ماننا پڑے گا، چاہے 2 جج دیں، چاہے 3 دیں، چاہے 1 جج دے، لیکن انصاف کے کچھ پہلو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو عدالتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، نہ کیا کرتی ہیں۔ بہت سے مسائل تھے، لوگوں نے کہا کہ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ یہ فیصلہ غیر جانبداری سے آیا ہے، لیکن اب آ گیا۔ اس فیصلے کے تحت تو الیکشن ہونا بہت 90 دن کے اندر لازمی ہے۔ صدر نے شاید خیبر پختونخوا کے بارے میں تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے، پنجاب کے بارے میں بھی کوئی ٹینٹیٹو ڈیٹ دی جا رہی ہیں، ساری صورتحال سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت ہم کس صورتحال میں ہیں؟ عمران خان نے بھی اپنی جیل برو تحریک بند کر دی، اس پر بھی ہم کبھی تبصرہ نہیں کر سکے، اور کم از کم ایک مزے کی باتیں تو بہت ہوتی رہی ان دنوں میں، وہی کر لیتے ہم لوگ، کم از کم ایک کامک ریلیف مل جاتا، چلیے یہی کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم بالکل کسی مذاق کے متحمل نہیں ہو سکتے، وہ لوگ سچ مچ بڑی عجیب صورتحال سے دوچار ہیں۔ میں کس مسئلے کو چھیڑوں، کس کو چھوڑوں، یہ میں فیصلہ نہیں کرتا، یہ میرے پینلسٹ فیصلہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں سلمان عابد صاحب موجود ہیں، بڑے ہمارے ملک کے ممتاز تجزیہ نگار ہیں اور بہت اعتدال کے ساتھ بہت بے باکی کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JJY کے، یہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، قانون دان بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ عارف چودھری صاحب اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں جناب، طالب علمی کے زمانے سے ہمارا ان سے رابطہ ہے اور خوب بولتے ہیں اور کھل کے بولتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں۔ صابر شاہ صاحب خاص طور پر معیشت پر ان کی گہری نظر ہے اور بہت سی باتوں پر، سیاسی معاملات پر، دوسری چیزوں پر ان کے تجزیے بہت بے لاگ ہوا کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، پہلے میں آپ سے، آپ کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میری مدد کیجئے کہ ہم ان سارے مسائل پہ کیسے گفتگو کریں، کوئی رستہ دکھائیے کہ کہاں سے شروع کریں، کس بات کو۔ جیل برو تحریک بھی اس طرح میں ختم ہو گئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، ہنگامے رہے سارے، اب آج معیشت کا بھی ایک موڑ آ گیا نیا، تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے میر صاحب، بنیادی طور پہ سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری قومی سیاست، چاہے اس میں گورنمنٹ پارٹی ہے اور چاہے اس میں اپوزیشن پارٹی، اس نے تو سیاسی راستہ نکالنا بند کر دیا ہے اور سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنی میں اس حد تک آگے لے گئے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور سیاسی مسائل جو سیاسی فورم پہ حل ہونے چاہیے تھے وہ انفارچونیٹلی عدالتی فورم پر حل ہو رہے ہیں، اور عدالت نے فائنل فیصلہ سنانے سے پہلے ایک موقع دیا کہ تمام فریق جو ہے وہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر کے کوئی ریزولوشن نکال لیں۔ یہ مسئلہ سیاسی ہے، لیکن انہوں نے آ کے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم یہ مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے، عدالت کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پھر جب عدالت نے فیصلہ کیا تو پھر اس کی تشریح بھی اپنے اپنے انداز میں، حکومت اپنے انداز میں، اپوزیشن اپنے انداز میں، میڈیا کے دانشور اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور فیصلے کو متنازع بھی بنا دیا گیا ہے ایک سطح کے اوپر۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ عدالت نے تو ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ جو راستہ سیاستدان نہیں دکھا سکے، عدالت نے کہا جی کہ یہ راستہ ہے، آپ کو انتخابات کا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ آج صدر مملکت نے 30 اپریل جو ہے وہ ڈیٹ بھی دے دی ہے پنجاب کی، اور KPK کی ڈیٹ بھی اگلے 2-4 دنوں کے اندر آ جائے گی۔ اگر KPK کے گورنر نہیں دیں گے تو صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ ڈیٹ دے دیں گے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 صوبائی انتخابات قومی انتخابات سے پہلے ہونے ہیں، جو ایک نیا سیاسی مسئلہ ہے، اور یہ آپ کو یاد ہے میں بار بار کہتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صوبائی انتخابات پہلے ہو جائیں اس کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں، کیونکہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ایک بات۔ اور جب یہ سارے مسلم لیگ کے وزراء جو ہیں ٹی وی پر آ کے کہتے تھے کہ آپ اسمبلیوں کو تحلیل کریں، ہم الیکشن کروا دیں گے، تو میں بھی کہتا تھا یہ ساری جذباتی کیفیت ہے، اور جس وقت واقعی اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں
تو آپ نے دیکھا کہ حکومت نے دوڑ لگا دی یہ کہہ کے کہ صوبائی انتخابات تو کوئی نہیں سکتے. تو اگر نہیں ہو سکتے تو یہی تو بات آپ کو سمجھائی جا رہی تھی کہ آپ بیٹھ کے ایک قومی عام انتخابات کا راستہ تلاش کریں اور کچھ ادھر سے چھوڑیں اور کچھ ادھر سے چھوڑیں اور بیچ کا کوئی درمیانی راستہ نکالیں. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں میر صاحب صوبائی انتخابات بحران کو کم نہیں کریں گے، بڑھا دیں گے. ابھی بھی راستہ یہی ہے کہ قومی انتخابات کا عام انتخابات کا راستہ اختیار کیا جائے. حکومت جو ہے جو اکتوبر میں الیکشن کرانا چاہتی ہے وہ 4 ماہ پہلے کروا لے. اکتوبر میں کرانا چاہتی ہے؟ نہیں، اگر دیکھو قانون تو پھر وہ کہتا ہے وہ کروائے گی اکتوبر میں، تو اس کو کرانا پڑے گا. اگر وہ اکتوبر سے جائے نیچے مئی جون میں کراتی ہے اور ایک اتفاق پیدا کر لے تو یہ زیادہ بہتر راستہ ہے نا. ورنہ انتخاب تو نہ ان کو اکتوبر میں سوٹ کرتا ہے. اب انتخاب تو 30 اپریل کو پنجاب میں بھی سوٹ نہیں کرے گا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو منظرنامہ اس وقت پاکستان کی قومی سیاست کا ہے اس میں پنجاب اور کے پی کے 2 ایسے صوبے ہیں جہاں سب سے زیادہ اس وقت حکمران اتحاد کو مزاحمت کا سامنا ہے عمران خان کی سیاست کے کانٹیکسٹ میں. تو اب ایک سطح پہ ہم ایک ایسی گلی میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم سب ادارے ٹکرائے ہوئے ہیں. ادھر سے معیشت کا بحران ہے، ادھر سے آپ سیکیورٹی کے بحران، ادھر سے آپ کے اداروں کے درمیان کلیش، اور اس میں سے ہم راستہ نکال رہے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے ہم مسئلے کا حل نکال. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. ایک تو ہمارا الیکشن کا مسئلہ تھا، کچھ معیشت کے مسئلے بھی، کچھ اور مسئلے بھی ہیں. اس لیے میں کامران مرتضیٰ صاحب سے یا عارف چودھری صاحب سے بات کرنے سے پہلے صابر شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اینگل بھی سامنے آئے. صابر شاہ صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ آج ڈالر بھی کل جس طرح جمپ کیا، آج کچھ واپس آیا، پھر جمپ کیا. آج اسحاق ڈار بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، مہنگائی کا ایک چرچا ہو رہا ہے کہ فلاں چیز اتنے روپے بڑھ گئی. ایسے جمپ کرتی ہیں چیزیں، جیسے ڈالر اوپر جاتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ چیزوں میں مہنگائی ہوتی ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یہ الیکشن کا کھڑا ہے مذاق. پہلے جیل بڑھو تحریک تھی. مذاق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی وہ کہتے ہیں کروا لو تو بھی مسئلے کا حل نہیں، نہ کراؤ تو بھی مسئلے کا حل نہیں، قومی الیکشن کراؤ تو شاید مسئلے کا حل نکل آئے، یہ ان کا خیال ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال اس وقت؟ سجاد میر صاحب دیکھیے، پہلے ذرا الیکشن کی بات کر لیں. اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے، پی ٹی آئی بہت خوش ہے، ظاہر ہے بہت پاپولر ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ فائنانس منسٹری نے فنڈ دینے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ریٹرننگ آفیسر جوڈیشری نے دینے ہیں اور دیگر عملہ دینا ہے، وہ بھی ریلیکٹنٹ ہیں کہ ہمارے اوپر ملبہ پڑ جائے گا جیسے پڑتا ہے. پنجاب حکومت نے پولیس اور دیگر لاجسٹکس مہیا کرنی ہے، اس کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے، اور پھر ان پہ الزام بھی ہے کہ جی یہ تو عمران خان کے حق میں نہیں. تو اس پر بہت بحث ہو سکتی ہے میرے خیال ہے مستقبل میں، اور الیکشن لیٹ بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیے خیبر پختونخوا کی حکومت لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنا سکتی ہے جو کسی حد تک جینون بھی ہوگا. اسی طرح پنجاب حکومت میں خدا نہ خواستہ تو دہشت گردی ہو گئی تو یہاں کی حکومت بھی اس کو جواز بنا سکتی ہے. تو الیکشن ملتوی کو ہونے کے میرے نزدیک چانسز بہت ہیں. اور دوسرا میں فوراً ہی آپ کے اکنامکس والے سوال پہ آتا ہوں. دیکھیے اب میں سن رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ جرمنی سے جو ہم الیکٹرک کارز کی امپورٹ کرتی ہیں اس کی ایل سی کھولنے کی اجازت نہیں دی، اور جرمنی کی حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایسا کرنے سے پاکستان اپنے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کھو دے گا. اب دیکھیے جرمنی یورپ میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. اب ہوا کیا ہے، انٹرسٹ ریٹ جو 3% بڑھ گیا ہے، انڈسٹری کلوز ہوگی، ان امپلائمنٹ ہوگی، کرائم بڑھے گا، ایکسپورٹس میں کمی آئے گی. بیسیکلی کیا ہے، یہ ری اسٹرکچرنگ ایشوز ہیں. قرضہ لینا مہنگا ہو جائے گا. ماضی کے کئی قرضے ڈالر کی عوام کی وجہ سے پہلے ہی بہت بڑھ چکے ہیں. بجلی پانی گیس کی پرائس اور بڑھ جائے گی، منی سپلائی ریڈیوس ہو جائے گی، انفلیشن بہت بڑھ جائے گی، انکنٹرولبل ہو جائے گی. اب آپ تو پرنٹ ہی نہ کر سکتے نوٹ جس طرح امریکہ کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف نے اس پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور پرنٹ نوٹ پرنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد انفلیشن ہوتی ہے. اب ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، گیس سرکولر ڈیٹ 1.6 ٹریلین روپے کا ہو چکا ہے سالانہ. بجلی کا سرکولر ڈیٹ کم از کم 5 ٹریلین روپے کا ہوگا. اب حالت آپ کی یہ ہے میر صاحب کہ حکومتی ادارے جو کہ سفید ہاتھی ہیں تقریباً 1.4 ٹریلین روپے کا سالانہ نقصان کر رہے ہیں. نہ ہم انہیں ٹھیک کرتے ہیں نہ ہم انہیں بیچتے ہیں. حالت ہماری یہ ہے کہ ہم ڈالروں کے لفافے پکڑ کے ان ملکوں کی سیریں بھی کر رہے ہیں جن کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں. 10 روپے کا نہ ٹریڈ ہے، نہ کوئی ملٹری کوآپریشن ہے، نہ کوئی سوشل کوآپریشن. تو اٹ از ایپیتھیٹک. یہ میں آپ کو اب کیا بتاؤں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک بات. تو بیسیکلی سسٹم جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کم ٹو گرائنڈنگ ہارڈ. مجھے معاف کیجیے گا، مجھے تو صرف عمران خان کہہ رہے ہیں جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے، مجھے ان سے خطرہ ہے. باجوہ صاحب نے روس کی مخالفت پر تقریر کی، ان کا کورٹ مارشل کریں، میرے سے بات کرنے والا کوئی نہیں، موجودہ چیف بھی بات نہیں کرے. اب اس حالات میں کون سی الیکشن ہوں گے آپ مجھے بتائیں. ٹھیک بات ہے جی. کامران مرتضیٰ صاحب
کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس میں خیر آپ بھی شامل رہے اس پورے پروسیس میں، اس سے پہلے جیل بڑو تحریکیں تھیں، اب آپ اکنامک کرائسس بھی آیا پڑا ہے، پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، ملک اسحاق ڈار تو کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن دنیا کہتی ہے ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہے، ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، لیکن ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہے. کیا کہاں راستہ ڈھونڈے ہم؟ کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، دستور بھی یہی کہتا ہے، آپ کا آرٹیکل 224 بھی یہی کہتا ہے کہ 90 days الیکشن کرایا. مگر کیا بحران بڑھا ہے یا بحران کم ہوا ہے؟ ہر روز بحران جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور فریق ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ شکل دیکھنے کے لیے، ہاتھ میں لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مجھے بہت خوف فیل ہوتا ہے کہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، اور ہم مزید تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو خراب کر رہے ہیں. یہ شاید اشرافیہ کی جو ہے نا وہ خوش قسمتی ہے کہ لوگ تقسیم کا شکار ہیں مختلف لینگوسٹک گروپوں میں یا مذہبی گروپوں میں. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید اب تک یہ انقلاب کے لیے ایک سازگار جگہ ہوتی ہے ملک، کیونکہ آپ لیفٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سوچنے کا، وہ کہتے ہیں کہ جب بھوک جب نزدیک آتی ہے تو یہ ان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ لوگ آ کے اشرافیہ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. تو یہاں پہ صرف اگر کوئی اشرافیہ اگر بچی ہوئی ہے تو شاید اس تقسیم کی وجہ سے بچی ہوئی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، جو ہمارے ملک میں. ادروائز بچنے کا جو نا مجھے معاملہ نظر نہیں آتا. اس میں آپ یہ کہ یہ ہم سب یہ کہتے ہیں، دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اس میں دوسرے بھی ذمہ دار ہیں، اور ہم بھی کوئی جو ہے نا وہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے ذمہ دار نہ ہوں. دونوں طرف سے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اور صرف اپنی انا کی خاطر جو ہے وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. عمران خان نے بھی یہی کیا، ہم بھی جو ہے وہ کوئی کسی جو ہے نا ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں. آپ اس وقت کی جو کیبنٹ ہے، اس دن میرے ساتھ کیسر شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی پروگرام میں، اور وہ کہہ رہے تھے، وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، ان کے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا پورٹ فولیو کیا ہے. کیا مطلب اس طرح سے کیا ملک چلیں گے؟ کیا اس طرح سے کوئی آپ میر صاحب آپ گھر چلا کے بتائیے اس طرح سے کہ آپ کے کسی ایک بچے یا بچی کو، اس کی یا گھر والی کو، یا آپ کو اپنی ذمہ داری کا ہی پتہ نہ ہو کہ آپ نے گھر کے اندر کیا کردار ادا کرنا. جب اس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو یہ کوئی مجھے اچھے سائن نہیں لگ رہا ہے. ادھر پبلک ہے ان کو جواب نہیں دے پا رہے. ٹھیک بات. ہمارا خیال یہ تھا کہ اگر ڈالر 100 روپے پہ نہیں آئے گا تو کہیں جو نا 130 40 50 پہ کھڑا ہو جائے گا تو بھی ہم کہہ دیں گے کہ جی جو ہم نے بڑا کمال کر لیا ہے. اور یہ دیکھیے ڈالر ادھر تک آ گیا ہے، اور کوئی اگر کوئی روپے 2 روپے 5 روپے بھی کوئی چیز سستی ہو جائے گی تو ہم جو ہے اس کے بعد جو ہے لوگوں میں ہمارا جانا آسان ہو جائے گا. آج میں دیکھ رہا تھا، میں گھر کے سودا نہیں خریدتا، میری ذمہ داریوں میں نہیں ہے. میں ماش کی دال دیکھ رہا تھا، وہ 500 روپے سے اوپر کی کلو ہے. جی بالکل انفارچونیٹ. یہ بہت بری ساتھ. یہ عارف چودھری صاحب، آپ تو قانون کے آدمی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. الیکشن کرا لو ٹھیک ہے، 90 دن میں ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں کروا بھی لوگ تو مسئلے اس سے کہیں بڑے ہو گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ کہتے ہیں جمہوریت مسائل کا حل ہے، کہتے ہیں یہ مسئلہ جمہوریت سے بھی بڑا ہو گیا ہے. معیشت آپ کی ختم ہو گئی ہے، آپ کی دہشت گردی بڑھ گئی ہے، آپ کے کوئی لوگ آپس سے مل کے بیٹھ نہیں کرتے جو جمہوریت کی بنیاد ہونی چاہیے. کیا کریں ہم؟ جاگنی صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بیلنس لوگ آئیں اور بیلنس اپنا نقطہ نظر دیں، جس میں کوئی فلاح کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی میں کہتا ہوں کہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے جو آپس میں آپ شیئر کرتے ہیں. تو میں اس الیکشن کی بات تو بالکل کامران صاحب نے جیسے کہی وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ 90 دن کے اندر ہونا ہے. معاملہ بالکل سنگین، ہر صورت میں ہر شخص کو احساس اس کا ہونا چاہیے کہ معاملہ بہت سنگین ہے. لیکن اب اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا، اگر وہ فریق ہوتے نا جی، یعنی یا 3 ہوتے سیف فریق، تو بات بن سکتی تھی. مثال کے طور پر فریق میں آپ ایک طرف تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور عوام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور فریق نہ ہوتا، آپس میں یہ طے کر لیتے. الیکشن سب سے بہتر حل ہوتا ہے ہمیشہ. جناب الیکشن کے ذریعے کس شخص کو آپ نے موقع دینا ہے کہ وہ آگے آ کے کرے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے انہیں کرنا یا نہ کرانا
یہ کسی اور کی مرضی پہ زیادہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس طرح کے لوگ چاہتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا مثبت نتائج کی تلاش، اور مثبت نتائج کی تلاش کرتے کرتے ضیاء الحق صاحب جو تھے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ نتائج جو تھے جو جس طرح کے وہ مثبت چاہتے تھے وہ نہ نکلے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس نکلے. آج یہ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں میں تو کم از کم یہی کہا کرتا پی ٹی آئی کو بھی اس زمانے میں، جب پی ٹی آئی نے للکارنا شروع کیا اقتدار میں آنے کے بعد، اور میں نے کہا بھائی آپ اکھاڑے میں نہیں اترے، آپ کے پاس اقتدار اگر آیا ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلو، اور ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے گی. قانون کو اپنا راستہ لینے دو، اگر آپ چلانا ہے معاملات احتساب کے وہ بھی چلاؤ، لیکن یہ جو زبان و بیان ہے اس کو درست کرو، اور اس طرح آپس میں اتنی اس سطح پہ نہ لے جاؤ کہ آپس ایک دوسرے کے ساتھ آپ بات ہی نہ کر سکیں. اب وہی بات سارے دوست یہاں شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی نہ تو شخصیت ہے. آپ کو یاد ہوگا نواب رسول اللہ خان ہوتے تھے کہ جب کبھی بہت زیادہ دونوں طرف سے کوئی معاملات خراب ہو تو وہ آ جاتے تھے، بلکہ اس زمانے میں شیر کشمیر جو تھے ان کو بھی اس معاملے میں استعمال، یعنی کچھ شخصیات تھیں جنہیں یعنی رام جیٹھ میلانی جیسی شخصیات یہاں پاکستان کے اندر بھی تھی، اور لوگوں میں ایک اس قسم کا حیا بھی تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ان کی بات ہم نے ماننی ہے، کیونکہ ان ذہن میں پاکستان ہوتا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی کچھ شخصیت جو ہے نہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں یہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب جو سب سے پہلے ہمارے دوست نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھئی آپ اگر یہ اسمبلیاں صوبائی پہلے کروا لیتے ہیں اور قومی اسمبلی جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، تو یہ مستقل طور بعد میں اس کا انتخاب، اور اس طرح کا ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ایک طرف آپ کے پاس 5 سال کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ ہے پروونشل 2 صوبوں میں، اور ایک طرف الیکشن کروانے کے لیے آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن رہی ہے، اور پھر وہ جھگڑا ہوگا کہ جناب یہ دیکھو نیچے کیا ہو رہا ہے، اوپر کیا ہو رہا ہے، ساری مداخلت ہو رہی ہے. یعنی ایسی صورتحال، یعنی اس کہتے ہیں کنواں گھمایا ہے. آپ ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ جس میں نیچے ہی نیچے جا رہے ہوتے ہیں، اوپر نہیں جاتے. ٹھیک بات. تو اب ہم تو آپ اور میں اور ہمارے دوست تو کہہ رہے ہیں کہ جی لیکن یہ احساس جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو تو نہیں ہے. دیکھیں کامران مرتضیٰ کو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی خوبصورت بات اپنی پارٹی کے بارے میں کہہ دی، اچھی بات کی کہ بھائی آپ اگر ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو منہ دکھانا ان کے لیے میں نے نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں بھی جیسا بھی ہمارا منہ ہوگا ہم نے تو ایسے ہی رہنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. عارف قاضی صاحب میرا خیال میں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کوشش کرتے ہیں. دیکھیے مسئلہ بہت نازک ہے، سب اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب پارٹی اٹھا جائے. یہ صورتحال ایسی ہے کہ پارٹی کے بارے میں یا لیڈر کے بارے میں یا کسی اور بارے میں سوچنے کے بجائے ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کی بقا کے بارے میں، پاکستان کی سلامتی کے بارے میں، پاکستان کے عوام کی بہتری کے بارے میں سوچیں. اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب جو ہماری ڈیوائیڈ ہے یہ کم از کم کچھ تو کم ہو نا، کہیں تو ہم ملیں نا، کچھ تو بات بنائیں نا، کچھ تو فکر مند ہو نا کہ ملک کو ہماری ضرورت ہے، مل بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، مسئلہ ہے کہ اب پارٹی اٹھا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جو گیون ریالٹی ہے ان ریالٹی کو سمجھا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھا جائے کہ پاکستان کس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کو نکالنا ہمارے بھی مفاد میں ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے، یہاں کے عوام کے مفاد میں بھی ہے، اور شاید دنیا کے مفاد میں بھی ہے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈسٹیبلائز ہوا تو دنیا میں ایک ایسا بحران پیدا ہوگا جس کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم اس خطے میں آباد ہیں جس کی جو نازک صورتحال ہے وہ دنیا میں کئی مصیبتیں پیدا کر سکتی ہے، صورتحال کو بگاڑ سکتی ہے. میرے خیال میں صابر شاہ صاحب آپ نے اینگل دیا تھا معیشت کا بھی، اور صاف یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن اگر ہونے تو وقت پہ چاہیے. لیکن اب آپ کیا صورتحال کرتے ہیں؟ ڈیوائیڈ بھی موجود ہے، الیکشن بھی اگر ہوتے ہیں تو صورتحال طے ہوتی دکھائی نہیں دیتی، پارٹیاں آپس سے بات تک نہیں کرتی. تو کیا رستہ نکالا جائے؟ معیشت کا تو کوئی رستہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ کوئی آتا نظر آپ کو؟ سر میں تو کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ٹی وی پہ اور اخبارات میں لکھ رہا ہوں کہ تشخیص تو سارے کر لیتے ہیں، اب دوائی کون دے گا؟ دوائی کیا ہے بیماری کی؟ تشخیص تو ہم نے کر لی تھی، اسٹرکچرل ایشوز ہیں، کرپشن بہت زیادہ ہے، وی آر ٹیکسنگ دی آلریڈی ٹیکس پیپل،
اور جو ٹیکس دے رہے ہیں انہیں کو پھنساتے جا رہے ہیں, ریٹیل لیول پہ ٹیکس نہیں لگا رہے, حالانکہ بہت ٹیکس ملے گا. انجسٹس ہے ٹیکسیشن کے ایریا میں. اچھا, پھر ٹیکس ایویژن ہے, ٹیکس اوائڈنس ہے, یہ باتیں ہم نے کر لی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو صرف 34 ارب روپے آپ نے مردم شماری کا بھی دے دیا. ٹھیک ہے, اربوں روپے آپ ان 2 اسمبلیز پہ جو لگانے جا رہے ہیں, اب جنرل الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ شاید بحران میں کوئی کمی آ جائے, اس لیے نہیں کرا رہے کہ عمران جیت جائے گا. تو پھر الیکشن تو جب بھی ہوگا وہی جیتے گا, میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, میرا تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. یہاں ڈویژن ہے ایٹ آل لیول, ڈفرنس آف اوپینین ہے آن آل ایشوز. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی چیخیں مارتے ہیں, یہاں لوکل انویسٹر اپنا پیسہ لے کے چھپ گیا ہے. They are not investing. There is a flight of capital. Hoarding of dollars is going on. Speculation in money market is going on. There is a chaos and rumpus at stock exchanges. خوراک کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, بجلی اور گیس کی کمی ہے, شرم و حیا کی کمی ہے. اب آپ مجھے بتائیے, جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ میڈیٹر اگر فرض کریں آپ کو مل بھی جائے گا, وہ کیا کرے گا؟ یہاں ایتھنک پرابلم ہے, لنگوسٹک پرابلم ہے, یہاں ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے ویلتھ کی. امیر آدمی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, 5,000 روپے لیٹر پیٹرول کر دے. خطرہ یہ ہے کہ کیونکہ اسے وطن کی محبت سے اسے یہاں بھی گھر بنائے ہوئے اور رہتا ہے, بچے آتے ہیں جاتے ہیں چھٹیوں پہ, جو حالات چاہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے لوگ تو مرسیڈیز گاڑی کے اوپر اسکریچ مار کے بھاگ جایا کریں گے. تو گھروں کو خدا نہ خواستہ ان کے ٹیکس میں آ کے کوئی آگ نہ لگا دے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ کتنی دور ہوگا معاملہ؟ شاید چند سال کی بات ہو. یہاں سے جنہوں نے انقلاب لانا ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, لیکن ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے میر صاحب سارا گڑبڑ کرنے کے لیے. اب میں نے آپ کو عرض کیا, آپ کے پاس کون سی چیز ہے؟ کوئی بھی نہیں. آپ تو گندوں میں بھی خود کفیل تھے. ہمیں کتابوں میں پڑھاتے رہے کہ 26% GDP ایگریکلچر سے آتا ہے, اور جناب ہمارا نہری نظام دنیا میں سب سے بہتر ہے. کیا نہری نظام ہے آپ کا؟ آپ کے پاس تو پانی سیلاب کے ٹائم تو وافر ہوتا ہے, اسٹور اپ کر نہیں سکتے. سوائے گفتگو کے آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ ارب پتی کھرب پتی پالیٹیشین ہیں جن کے لیے ہم چمچے بنے ہوتے ہیں, تالیاں مار رہے ہوتے ہیں, قیمے والے نان کھا رہے ہوتے ہیں. آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دو, اس میں کوئی شک رکھ دو, کر کے دیکھو. نوٹا اسے کہتے ہیں, نان آف دی ابو. آپ کر کے دیکھیں, لوگ زیادہ نان آف دی ابو پہ ٹک مارک کریں گے, یہاں الیکٹ ہی کوئی نہیں ہوگا. 50% یہاں ووٹنگ نہیں ہوتی, تو باقی 50% کون ہے جو ووٹ میں حصہ نہیں لینا چاہ رہا؟ خائف ہے یا شعور زیادہ ہے اس کے اندر, اس کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک بات ہے. ٹھیک صابر شاہ صاحب. عارف چودھری صاحب, آپ بتائیں ایسی صورتحال پہ آپ رہنمائی کیا کرتے ہیں عموماً ہماری, اب بتائیں کیا آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں؟ ہم سب پھنسے ہوئے ہیں کیا نقشہ ہے؟ میں ذرا بات کرنا سر, بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کی تشخیص تو ظاہر ہے کب سے کل نہیں, اس کا حل بھی ہے. حل بڑا زبردست ہے کہ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے وہاں ہم پہنچ چلے, اور وہاں وہ معاملہ ہے اصل میں قوت نافذہ کا. 2 لوگ آپس میں جو نہیں بیٹھ سکتے, اور اگر وہ بیٹھنا بھی چاہیں تو ان کو راستہ نہیں ملتا, تو پھر وہاں کوئی ایسی طاقت آتی ہے جو جس کے پاس قوت نافذہ ہو. پاکستان میں اب تک میں سمجھتا ہوں, میں اور آپ عمر کا تھوڑا سا فرق ہے, کالج ایک ہی تھا اور ہم نے زندگی کو دیکھا اور ایک ہی تحریکوں میں بھی حصہ لیا ہر جگہ. ٹھیک ہے, ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت عرصے سے ایک ہی فضا چلتی آ رہی ہے کہ کہیں طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے. آج اگر طاقت کا سرچشمہ جو ہے, ہم کہنے کو تو عوام کہتے ہیں نا, اس تھوڑا سا بھول جائیں, اب ریالٹی کو مان لیں کہ عوام جو ہے طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہوئے وہ سرچشمہ جو ہے وہ استعمال میں نہیں, اس کے اوپر ڈھکنا ہے وہ نہیں بند, اسے کوئی کھلنے نہیں دیتا. لیکن جو طاقت کا سرچشمہ تھا, یہ چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو اس کے بعد کسی کے اختیار میں, تو آپ کم از کم یہ الیکشن والا معاملہ تو طے کروا سکتے ہیں کہ اکٹھے الیکشن کروا دیں اور اس سے آسانی پیدا ہو جائے. کم از کم یہ انوملی جو آگے جنم لینے میں لگی ہے اور بہت دور تک چلے گی, اس کو تو کم از کم حل کریں, اور اس کے بعد جو الیکٹ ہو اسے کہے کہ بھئی ہمیں آپ کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. اب عارف چودھری صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ بات پڑتی ہے کہ ایک فریق یہی چاہتا ہے, دوسرا فریق یہ نہیں چاہتا. یعنی ایک فریق یہی چاہتا ہے کہ قومی الیکشن بھی پہلے ہو جائیں اور وقت سے پہلے ہو جائیں, دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہ الیکشن بھی اس کے ساتھ ہوں. ظاہر کہہ رہا ہے, پتہ نہیں نیت کس کی کیا ہے. اور آپ ٹھیک ہے طے کر دیا جائے کہ الیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ہاں, میں کامرہ مرتضی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس پوری صورتحال پہ؟ یہ جو بتائی ہے ہماری عارف چودھری صاحب نے کہ الیکشن پہلے کرا دیے جائیں, اب دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مثلا میں صاحب لفظوں میں کہتا ہوں یہ تو عمران خان کی جیت ہے,
اور اگر الیکشن بعد میں کرائے جائیں تو وہ کہیں گے یہ تو پی ڈی پی کی جیت ہے. اور پاکستان کی جیت کس میں ہے؟ دیکھیے پاکستان کی جیت صرف اکٹھے بیٹھ کے بات کرنے میں ہے. الیکشن شاید جس وقت 9 اپریل کی امیڈیٹلی بعد جو ہے میں مولانا صاحب کے ساتھ، شہباز صاحب کے ساتھ اور بلاول بھی اس میں موجود تھے اس میٹنگ میں. ہم شاید پنجاب ہاؤس میں تھے یا سندھ ہاؤس میں، پنجاب ہاؤس میں تھے میرا خیال ہے. تو مولانا نے ان کو کہا کہ جی ہماری طرف سے تو کام ختم ہو گیا، تو اب مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن جو ہے امیڈیٹلی وہ رائٹ ٹائم تھا الیکشن کروانے کا. اس میں وین وین تھا دونوں کے لیے، دونوں کا پتہ چل جاتا کہ کون آگے جیت سکتا ہے. اس کے بعد تو پھر جو ہے نا وہ مہنگائی کے چکر میں یا اس کے بعد جو ہے نا پبلک کو تکلیف دینے کے معاملے میں وہ اتنا نیچے پی ٹی ایم گئی کہ وہ اس کو یہ وزن اٹھانا جو ہے نا اب شاید مشکل ہو رہا ہے کہ جی ہم نے تو ملک کے لیے قربانی دی. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا شاید یہ قوت نافذہ کی بات کر رہے ہیں، تو قوت نافذہ کے پاس بھی شاید میرا خیال ہے، جو میں سمجھ پا رہا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ، وہ بھی شاید اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ شاید سوچنے کی طرف آ رہی ہے. کیونکہ شاید پہلے والے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر پائے تھے اور اب آج والے بھی شاید کوئی اس طرح سے نہیں ٹھیک ان کے مطابق چلے، نہ ان کے مطابق ڈیلیور کر پائے. تو جب دونوں جو ہے نا وہ ڈیلیور نہ کر پائیں یا ایک سمجھتا نہ ہو، دوسرا جو ہے نا وہ کچھ اور اس کے ساتھ پرابلم ہو، تو پھر جو ہے نا پھر معاملات جو ہے وہ کسی اور نافذہ جو ہے کچھ اور نافذ نہ کر دے، کسی اور سسٹم کی طرف جو ہے نا وہ معاملات نہ چلے جائیں. یہ اس وقت پریشانی کی سب سے ایک بڑا صورتحال خطرہ، پریشانی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سسٹم ڈی ریل ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ سسٹم پارٹلی ہوللی کسی نہ کسی طرح سے مطلب یہ اپریہنشن جو ہے نا وہ پیدا ہو جایا کرتا ہے ایک پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ. یہ میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ یہ معاملہ جو ہے نا دونوں فریقوں کو، دونوں فریق شاید اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں اس بات میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی حوالے سے. ٹھیک بات ہے جی. سلمان عابد صاحب، اب میں دیکھیں جان بوجھ کر آپ کو رکھا ہوا ہے کہ معیشت کا تو کوئی فوری علاج کسی کے پاس نہیں ہے. الیکشن ہو بھی جائے، نئی حکومت بھی آ جائے، تو کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارے اکنامک ایشوز جو ہیں وہ دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے؟ اور اگر آپ الیکشن نہیں کراتے تو اس بات کی بھی کیا ضمانت ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ درست ہو جائے گی؟ بلکہ اکانومی تو اور زیادہ کولیپس ہوگی، کیونکہ جتنی پولیٹیکل انریسٹ ہوگا اور جتنی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس کے الٹیمیٹ امپیکٹس جو ہیں وہ تو اکانومی کے اوپر ہی پڑیں گے نا. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیے نا، آئی ایم ایف نے جو 3 ماہ تک آپ کے ساتھ مزید معاہدہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی وجہ بھی بڑی سمپل سی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سچویشن اور آپ کی اکنامک سچویشن جو ہے اس کے اندر انسرٹنٹی بہت آ گئی ہے. تو کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ انسرٹنٹی کے اندر تو ڈیل نہیں کرے گا. اس لیے اس کا وے آؤٹ تو الیکشن ہی ہے، اور وہ جنرل الیکشن ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، اور جنرل الیکشن کے لیے وہ بیٹھے آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈیٹ لے کے آئیں. حکومت کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، حکومت کو 2-4 مہینے پہلے الیکشن کرانے پڑیں گے. اگر آپ وہ نہیں کراتے، اگر وہ اکتوبر میں ہی بزد ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، تو پھر آپ کو یہ کانسٹیٹیوشنل باؤنڈنگ ہو گئی ہے اس وقت کہ آپ کو صوبائی انتخابات پہلے کرانے ہیں، کیونکہ آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن آنے ہیں، اور یہ فیصلہ آ چکا ہے کورٹ کا. دونوں باتیں ٹھیک ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کیوس اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اگر مل کے بیٹھ کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے. میں تو کہہ رہا ہوں مل کے بیٹھنے کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایک نیشنل الیکشن کے اوپر اتفاق کریں. اگر وہ اتفاق کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا نا. اگر وہ اس پہ نہیں جائیں گے تو مسئلہ تو پھر حل نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے کامران مرتضیٰ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوتیں، وہ جو غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں نا وہ ڈیلیور کر پائے یا ڈیلیور کر پائے. ڈیلیوری کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جتنی بھی غیر جمہوری قوتوں نے آج کل اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ ڈیلیوری کا اور نان ڈیلیوری کا ایشو تھا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے ایک دفعہ آئین کو پٹری سے اتاریں گے، ضیاء الحق صاحب کا معاملہ یاد ہے نا، 90 دن کے لیے آئے تھے، وہ کتنے برس لگ گئے تھے. اس دفعہ بھی اگر آپ آئین سے کی پٹری سے اتریں گے اور اس میں کوئی بھی جواز بنا لیں، اکانومی کو جواز بنائیں، دہشت گردی کو جواز بنائیں، مردم شماری کو جواز بنائیں، تو پھر آپ وہ ویکیوم کریٹ کریں گے جس کا فائدہ نان ڈیموکریٹک فورسز اٹھائیں گی. پھر آپ کہیں گے کہ جناب دیکھیے وہ یہ ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں اس سے انتخابات سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا، لیکن انتخابات سے کم از کم یہ جو انسرٹنٹی اس وقت کریٹ ہوئی ہے نا، اس کو ریزالو ہو سکتا ہے اگر وہ نیشنل الیکشن کی طرف جائے. انتخابات کنسنسس کے ساتھ، جی وہی میں کہہ رہا ہوں، نیشنل الیکشن کے اگر کنسنسس کے ساتھ انتخابات نہیں ہوتے تو کرائسس سے رہے گا. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے ٹھیک اشارہ کیا، اور عارف چودھری صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پھر وہ قوتیں طاقت پکڑیں گی
जो फैसला किया करती हैं आवाम से हटकर जब फैसला होगा तो मसाइल पैदा होंगे। और आवाम को फैसला करने दिया जाए, कैसे करने दिया जाए, क्यों का करने दिया जाए, कब करने दिया जाए, ये मसाइल है जिसने हमें घेरा हुआ है। और मईशत का हाल वो है जो साबर शाह साहब बयान कर चुके हैं कि हमारी बहुत ही दगरगू हो चुकी है मईशत। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि मसला हल हो, लेकिन मसला बिल्कुल ठीक इशारा किया गया है कि इस वक्त ऐसी सूरत में है कि जमहूरियत भी खतरे में है। यानी कि मुल्क खतरे में तो हम बात बड़ी करते हैं कि जमहूरियत भी खतरे में है, और जमहूरियत का खतरा होना हमें कभी पसंद नहीं आता। लेकिन क्या करें, इस वक्त हमारी जमहूरी पार्टियां जो हैं एग्री नहीं कर पा रही, कोई शक्ल नहीं निकाली। आरिफ चौधरी साहब क्या कहेंगे आप? मुख्तसर तौर पर मैं चाहता हूँ, बहुत कम वक्त है, हम इस वक्त में बात को कंक्लूड कर सकें। क्योंकि असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस अंदाज की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जिस तरह दुनिया में होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो शख्सियात के गिर्द नहीं घूमती, यहाँ सिर्फ शख्सियात है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के केडर्स नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज नीचे से लेकर ऊपर तक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके केडर्स जो है वो हर जगह मौजूद होते हैं, और उसमें मुशावरत शामिल होती है। हर शख्स की, हर बंदा जो है जहां जहां भी कोई मौजूद होता है वो लोगों की रंग को पहचानता है, लोगों की जो तकलीफ है उसे समझता है और वो आगे तक कन्वे करता है। यहाँ तो ये है कि शख्सियात के इर्द गिर्द सारा मामला घूम रहा है, और फिर दूसरा जाती मुफादात इस हद तक गालिब हो चुके हैं कि हर शख्स दूसरे को समझता है कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है, खुद अपने आप को पाकिस्तान का खैर खा समझता है। तो ये समझने वाली बात अगर लोगों से कही जाए तो तवक्को मैं समझता हूँ ये अबस है। इसका सिस्टम जो है वो वही है प्योरीफायर, जिस तरह सलमान आबद साहब ने कहा है कि आप इन्हें उस छाननी में डालें, लोग खुद फैसला कर लेंगे कि जनाब ये है, क्या करना है। ठीक बात, ठीक बात। साबर शाह साहब क्या कहेंगे आप? मेरी साहब बात ये है कि डिक्टेटर्स आर नॉट नेसेसरीली क्लैड इन यूनिफॉर्म्स। ये सारे डिक्टेटर हैं और अवाम इनको पसंद करती है। मैं जितना मर्जी नवाज शरीफ को बुरा समझूं या इमरान खान को बुरा समझूं, लोग उनके पीछे। सिस्टम इतना रॉटन हो चुका है कि हमने इसका कुछ कई साल इलाज नहीं किया। किसको पकड़ना चाह रहे हैं? या तो एक ऐसा टाइकून भी है जिसको आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जुर्माने हुए, गिरफ्तारी नहीं हुई। वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो गए होंगे, वो नहीं हुआ। तो यहाँ तो जिसको सिस्टम की ज्यादा समझ है वो उसके साथ खेलता है, लॉ के साथ। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो कुछ नहीं होगा। यहाँ हिस्सा बहुत जगह जाता है, ठीक है, लूटमार का हिस्सा कई जगह जाता है, इसलिए आपको पता नहीं लगता हुआ क्या है। ठीक बात है। पकड़े क्यों नहीं जा रहे? हमारा मसला ये है कि हिस्सा बहुत जगह जाता है और उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। हर आदमी का अपना शेयर है और वो अपना अपना शेयर लेके मुतमिन होता है, मुतमिन नहीं होता बल्कि दूसरे का भी शेयर लेना चाहता है। ये सारी सूरत हाल नजर आती है जो बहुत ही खराबी पैदा करती है। कामा मुर्तज़ा साहब, लास्ट वर्ड्स क्या होंगे आपके? जी देखिए, ये हिस्सा बहुत ज्यादा जो है दुनिया में हर जगह पे जो है लीकेज होती है। लीकेज को जो है वो शायद आप 100% नहीं रोक पाते। यहाँ एक तो बहुत ज्यादा हिस्सा जाता है और फिर जो है ना वो रोटी आपके पास पहले ही आती है और उसमें वो आधी की आधी जो है ना वो कहीं इधर उधर चले जाते, फिर वो रोना पीटना भी उसका हम ज्यादा होता है हमारे यहाँ कि हमारे पास अब बाकी पब्लिक के लिए कुछ नहीं बचता और जो सारा कुछ है वो शेयर जो है वो सारा एलीट ले जाती है और या एक मखसूस तबका ले जाता है और फिर उसके बाद जो है ना पब्लिक के पास अब वो जिंदा रहने के लिए भी वो खाने को मौजूद नहीं है। ठीक बात। और ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है और ये इस वक्त जो है ना ये अल्टीमेटली सूरत हाल से हम लोग चाह रहे हैं। जी सलमान साहब, बात तो अगर हमारी इस वक्त की रूलिंग एलीट, उसमें गवर्नमेंट, अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट सब शामिल है, अगर उन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया और जाती मफादात की जो खेल है उससे अपने आप को बाहर ना निकाला, तो ये सिर्फ इस मुल्क की सियासत का और जमहूरियत का नहीं बल्कि इस रियासत को भी एक बड़े क्राइसिस में डाल देंगे, जिसको फिर वापस लाना ट्रैक के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें तो मीडिया को भी शामिल, मीडिया भी शामिल कर लें, आप जुडिशरी को भी शामिल कर लें, सारे फरीकैन को बैठकर एक रोड मैप निकालना पड़ेगा और उसी रोड मैप की बुनियाद के ऊपर सियासत और मईशत की डायरेक्शन तय करनी होगी, तो मुल्क आगे चलेगा। जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है ये मुल्क नहीं चलेगा। नाज़रीन इकराम, खुलासा ये है कि जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है ये चल नहीं सकता और खुलासा ये है कि मुल्क बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है और हम ये चाहते हैं कि इसको निकाला जाए। अगर निकालना है और हमको इसको जमहूरियत के रास्ते पर चलना है तो सारे स्टेक होल्डर को कुछ ना कुछ कुर्बानी देकर ऐसा रास्ता तलाश करना पड़ेगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अगर ऐसा ना हुआ
تو ملک میں بہت انتشار ہوگا اور اس انتشار کے نتیجے کے طور پر بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. مسائل پیدا ہو چکے ہیں. اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ مل کر بیٹھیں, سوچیں. بیٹھنا تو کہاں مشکل ہے, کنسنسس کو کریٹ کرنے کی شکل نکالیں. کوئی قوت نافذہ نکال دے, کوئی اور نکال دے, کوئی عدلیہ نکال دے, کوئی فلاں پتہ نہیں کون نکال دے, کوئی تو نکال دے. میرے ملک کو بچانا ہے, خدا کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.